دیکھیں، ایک تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہیپیلی میرڈ کپل ہوتے ہیں، دو رویے ہیں بنیادی طور پہ جو کہ آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کے رشتے میں یہ دو رویے ہیں. اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی خوشگوار آگے گزرنے والی ہے، اور اگر یہ دونوں رویے نہیں ہیں تو ان دونوں رویوں کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو بھی ہیپیلی میرڈ کپل ہیں وہ ایک نیگیٹو انٹریکشن یا ایک نیگیٹو بات چیت کے نتیجے میں 5 پازیٹیو باتیں کرنے کا ان کے اندر رجحان ہوتا ہے. یعنی اگر ایک کسی چیز کو نفی کریں گے تو 5 باتیں ماننے کی طرف بھی وہ جائیں گے. دوسرا ایک رویہ جو ایسے کپلز کے اندر ہوتا ہے جو ہیپیلی میرڈ ہوتے ہیں، وہ کانفلکٹ کو بڑے اچھے انداز سے نپٹانا جانتے ہیں. کانفلکٹ سے مراد ہے کہ جب بھی ڈفرینس آف اوپینین آپ کا آپس میں ہوتا ہے یا آپ کسی اور چیز کی طرف جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، دوسرا پارٹنر کسی اور چیز کی طرف جانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس کانفلکٹ کو آپ کیسے اچھے طریقے سے نپٹاتے ہیں. اگر آپ اچھے طریقے سے نہیں نپٹاتے تو اس سے آپ کی میرج جو ہے وہ خراب ہونے کی طرف جائے گی. پہلے جس رویے کی میں نے بات کی تو ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ جن لوگوں کا رشتہ خراب ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہونے والا ہوتا ہے اور آگے چل کے بعد ڈائیورس تک جائے گی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک منفی بات کے جواب میں ایک ہی مثبت بات کرتے ہیں، یا پھر 0.8% مثبت بات کرتے ہیں اور 1% جو ہے وہ منفی بات چیت کرنے کی طرف جاتے ہیں. دوسرا رویہ جو کہ ایسے کپلز میں جن کی شادی خراب ہونے کی طرف جائے گی کہ وہ کانفلکٹ کو اچھے طریقے سے مینیج نہیں کر سکتے، وہ لڑائی جھگڑا کرنے کی طرف جائیں گے، بات چیت کو خراب کرنے کی طرف جائیں گے. سو یہ دو رویے ہیں جو کہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی میرج جو ہے وہ کتنی آگے چل کے شاندار ہوگی یا آگے چل کے کتنی بدمزہ ہوگی. اس کے علاوہ کچھ ایسے رویے ہیں جو کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، دونوں کوئی بھی ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ میرج ان رویوں کے ساتھ نہیں چلے گی. ان رویوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ کلرز ہیں جو کہ آپ کے رشتے کو ختم کرنے کی طرف جاتے ہیں. ان میں سے 4 بیہیویئر ہیں جو کہ ہم آبزرو اپنے اندر کر سکتے ہیں. نمبر 1 کرٹیسزم، کہ کرٹیسائز اپنے جیون ساتھی کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. کرٹیسائز کرنے سے یا تنقید کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ بعض اوقات خواتین نے کوئی ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی تنقید کے زمرے میں آ کے کرتی ہیں کہ آپ تو مجھے کبھی شاپنگ پہ نہیں لے کے. السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام میں جس کا نام ہے اٹ ٹیکس اے فیملی. نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ خاندان کے تمام افراد کو مدد پرووائڈ کرتا ہے. اس میں ہم خاندان کے مختلف افراد کو ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں ایڈوائز کرتے ہیں، سجیسٹ کرتے ہیں، جس سے ان کی زندگی میں شاندار تبدیلی آ سکے. آج کے موضوع کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہمارے کلچر کا ایک ایسا حصہ ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے کہ ہر شخص اس وقت پرابلم میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے. جی ہاں، یہ مسئلہ ہے شادی کا، اور جتنے لوگ شادی کرتے ہیں، شادی کر رہے ہیں یا شادی کر چکے ہیں، وہ تمام کے تمام اس پرابلم سے کو فیس کر رہے ہیں. اور آج ہم پروگرام میں ایسے ہی تمام افراد کو مدد پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے روٹین کے مطابق ہمارے پروگرام میں ایکسپرٹ کے طور پر شامل ہوتی ہیں میڈم عظمیٰ صداقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کا اگر میں تعارف آپ کو کروانا چاہوں تو یہ پاکستان کی پہلی فیملی انٹرونشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ولنگ ویز جیسی اسٹیم آرگنائزیشن کی ڈائریکٹر کاؤنسلنگ پروگرام بھی ہیں اور اپنا کام بڑے اعلیٰ انداز میں کرتی ہیں. آج کے پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو مسئلہ آج ہم نے چھیڑا ہے گفتگو کے لیے، یہ مسئلہ ہمارے پاس جتنے خاندان آتے ہیں ان سب خاندانوں میں میوچولی یہ پرابلم ضرور پایا جاتا ہے کہ شادی میں کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے، کوئی ایک شخص بہت زیادہ سمجھوتے کر رہا ہے یا دونوں ہی شخص اپنے اپنے طور پر ایک بڑی ہی خراب زندگی گزار رہے ہیں اور اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت ہی لو ہے. تو اس کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے آج ہم میڈم سے کوسچن پوچھیں گے. میڈم، پہلا کوسچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں صدیوں سے بہت سارے پرووربس جو ہیں وہ شادی کے بارے میں رائج ہیں، اور جو کہ لوگ جب تجربہ کرتے ہیں تو پھر وہ کہیں نہ کہیں ثابت بھی کرتے ہیں کہ یہ چیز تو ایسے ہی ہے. جیسے سنا جاتا ہے کہ شادی ایک جوا ہے، اور یہ جوا کھیلنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اب پتہ نہیں آپ کی قسمت لگ گئی ہے، کھل گئی ہے، یا پھر آپ کی قسمت ڈوب گئی ہے. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ کیا یہ کوئی اتنی ہی انپریڈکٹیبل چیز ہے کہ اس کے بارے میں وقت سے پہلے
کوئی آئیڈیا نہیں لگایا جا سکتا کہ شادی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، یا پھر سائنٹیفک وے میں اس کے بارے میں پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے چونکہ سائنس اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں تھی، نئی نئی ایجادات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں، لیکن خاص طور پہ ریلیشن شپ کے موضوعات پہ جو کام ہے وہ کافی بعد میں سٹارٹ ہوا. اور پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ شادی کوئی ایک جوا ہے اور شادی کو ایک بڑی منفی چیز، جوے جیسی چیز کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا تھا. لیکن شادی بظاہر ایک بڑا ہی خوبصورت رشتہ ہے جو دو لوگ آپس میں شیئر کرتے ہیں اور اپنی زندگی اکٹھے گزارتے ہیں. جہاں تک بات ہے سائنٹیفک ایجوکیشن کی، تو پہلے چونکہ لوگ سیکھ کے اس کام میں داخل نہیں ہوتے تھے، لوگ سیکھے بغیر شادی کرنے کی طرف جاتے تھے، اور جب شادی کر لیتے تھے تو جو مشکلات آتی تھی ان سے جب نباہ نہیں کر سکتے تھے تو وہ ایسی باتیں، بڑی ساری پروورب جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں مشہور ہیں. اب سائیکولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی دو لوگوں کے بیچ میں جو میاں بیوی ہیں، ایک چھوٹا سا انٹریکشن دیکھ کر وہ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں 90% ایکیوریسی کے ساتھ کہ یہ کپل آگے چل کے اچھی خوشگوار میریٹل لائف جو ہے وہ گزارتا ہوا نظر آئے گا، یا یہ بدمزہ زندگی گزارتا ہوا ڈائیورس کے نتیجے تک پہنچے گا. سو جب اتنے پرسیجن کے ساتھ ماہرین جو ہیں وہ اب بتا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی سیکھنے والا کام ہے جس کو سیکھ کر اپنی شادی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. صحیح. اور مجھے جہاں تک ایسا لگتا ہے کہ میرے ذہن میں بیٹھے بیٹھے ایک آئیڈیا ہے کہ جتنے لوگ میٹریمونیل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ سائنٹیفک وے میں یہ کام کریں جس میں وہ لوگوں کی کمپیٹیبلٹی کو میئر کریں، یا پھر سمہاؤ ان کے لیے میریٹل کاؤنسلنگ یا پری میریٹل کاؤنسلنگ کا بھی انتظام کریں، تو یہ ایک کافی شاندار آئیڈیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب بھی دو لوگوں کی شادی کا آغاز کیا جاتا ہے تو گھر میں کافی تقریبات ہوتی ہیں، اور مہینوں پہلے جو ہیں وہ کپڑے سلیکٹ کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں. شادی پہ کون کیا پہنے گا، جیولری کس طرح کی ہوگی، ایونٹ کیسا ہوگا، ایونٹ کو سجایا کیسے جائے گا، اور شادی کا دن آنے سے پہلے کون سی تقریبات ہیں جو کہ کی جائیں گی، اور پھر ڈانس پریکٹسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں تاکہ شادی کے موقع پہ جو ڈانس ہے وہ بھی کیا جا سکے. اور دولہے والے دلہن والوں کو ٹکر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دلہن والے دولہا والوں کو ٹکر دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس ساری بھاگ دوڑ میں جو اصل کام کرنے کا ہے وہ فیملیز نہیں کرتی. ویسٹ میں تو پھر بھی اس کا کچھ رواج آپ کو نظر آتا ہے جس کو ہم پری میرج کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں اس چیز کا رجحان جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور زیادہ تر ان مسائل میں جب کوئی کپل شادی کے بعد پڑتا ہے تو پھر وہ کسی نہ کسی میریٹل کاؤنسلنگ کی طرف جاتے ہیں. سو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر شادی کی اس ساری تیاریوں میں اس لڑکے یا لڑکی کی کوئی پری میرج کاؤنسلنگ کا بھی انتظام کر دیا جائے، تاکہ وہ یہ سیکھ سکیں کہ جس بندھن میں وہ دونوں بننے جا رہے ہیں اس میں کیا مشکلات جو ہیں وہ ضرور ہی آنے والی ہیں، اور ان مشکلات کو اچھے طریقے سے نپٹایا کیسے جا سکتا ہے، کون سے ایسے رویے ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے اپنی جیون ساتھی کے ساتھ، اور کون سے رویے ہیں جو انہیں کانشیسلی اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ شادی کو زیادہ مزیدار اور زیادہ خوشگوار بنایا جا سکے. اور آپ کی اسی بات سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ پری میرج کاؤنسلنگ کا رواج پڑ جائے تو پھر وہ پروورب جو ہے وہ فیل ہو جائے گا کہ شادی کوئی جوا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر انڈرسٹوڈ ہوں گی چیزیں کہ جب آپ ایک کام سیکھ کے ایک چیز کی روٹ کاز کو سمجھ کے اگر آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں تو پھر آپ اس میں کوئی انپریڈکٹیبلٹی کے ساتھ نہیں ہوتے. دیکھیں اس طرح کی جو پرووربس ہر ہی سوسائٹی میں آپ کو مل جائیں گی، اور اگر آپ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کر لیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 24 گھنٹوں میں آپ کے سیل فون پہ کتنے میسیجز آتے ہیں، اور ان میسیجز میں جوکس کتنے ہوتے ہیں جو صدقہ جاریہ قسم کے ہوتے ہیں. کسی کو آیا، مجھے آیا، میں نے آپ کو فارورڈ کر دیا، آپ نے آگے فارورڈ کر دیا. اور ان جوکس کے اندر دو چیزیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں کہ ایک تو یہ جوکس زیادہ تر سکھ کمیونٹی کے حوالے سے ہوتے ہیں، دوسرے یہ جوکس جو ہیں وہ میاں بیوی کے رشتے کو لے کر کے ہوتے ہیں جس میں نیچا ایک دوسرے کو دکھانے کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ رشتہ جتنا اہم ہے ہم اتنا ہی اس کو غیر اہم کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کی اہمیت سے انکار کرتے رہتے ہیں اس طرح کی پرووربس کا استعمال کر کے. یہ جو پرووربس ابھرتی ہیں یہ بیسیکلی فوک وزڈم
سے نکلتی ہیں. فوک وزڈم سے مراد ہے کہ جب بھی ایک کمیونٹی ہوتی ہے اس میں کچھ سیانے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے, بال سفید ہوتے ہیں اور عمر کا ایک خاصا حصہ انہوں نے گزارا ہوتا ہے, اور اس حصے کے نچوڑ کو وہ ایک وزڈم کی شکل جو ہے وہ دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو کہ پھر آنے والی جنریشنز کے تھرو بھی آگے تک فلو کرتی ہے. لیکن یہ کوئی سیکھی ہوئی بات نہیں ہوتی, یہ ان کا ایک زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے, یا جو لوگ ان کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو دیکھ کے وہ یہ نچوڑ نکالتے ہیں. جبکہ آج اب جب دیکھتے ہیں تو ریسرچز جو ہیں وہ 70,000 لوگوں کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں, اس سے بھی زیادہ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیمپل کے تھرو کلیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب لوگ زیادہ ایکیوریسی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ شادی جیسے بہترین رشتے میں مشکلات جو ہیں وہ کیسے سامنے نظر آنا شروع ہوتی ہیں, کب کب آتی ہیں, اور ان کو اگر آپ پہلے سے ہی سیکھ لیں کہ یہ مسئلے آئیں گے اور مجھے انہیں نپٹانا کیسے ہے اچھے طریقے سے, تو آپ کے لیے شادی جیسا جو بندھن ہے یہ مشکل نہیں ہوگا, یہ پریڈکٹیبل ہوگا اور بہت ہی خوبصورت آپ اس کو بنا بھی سکیں. بہت ہی آپ نے شاندار ایک ڈفرینس بتایا ہے پرووربس یا جو فوک وزڈم ہے اس میں اور ایک سائنٹیفک نالج میں, اور مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی یہ ریوچل بنا لے کہ اپنی زندگی میں سائنسی طرز فکر اپنائے تو زندگی کافی آسان اور بڑی خوبصورت ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ اب غیر سائنسی زندگی گزارنے کا کوئی موقع رہ نہیں گیا ہوا, کیونکہ اگر ہم اپنے پورے گھر کے اوپر ہی نظر دوڑا لیں تو ہمیں نیو سے نیو گیجٹ نظر آتے ہیں, جو بہت ساری الیکٹریکل کی چیزیں ہیں وہ ہمیں اپ گریڈڈ ورژنز اس کے نظر آتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے نئی سے نئی ٹیکنالوجی کو اپنا کے. لیکن زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ ہم نے اپنے امی ابو سے سیکھے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے امی ابو سے سیکھے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے امی ابو سے سیکھے ہیں. سو زندگی گزارنے کے طریقے ہم بہت ہی پرانے جو ہے وہ گزارنے کے قائل ہیں. اگر ہم اپنے زندگی گزارنے کے طریقوں کو بھی جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کے مطابق اپ ڈیٹ کرتے رہیں, طریقہ کار کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں, سو بہت ساری آسانی ہماری زندگی میں پیدا ہو سکتی ہے. جیسے نیچرل سائنسز آپ کے انوائرمنٹ کی ٹیمپریچر کو کنٹرول کر دیتی, اسی طرح بیہیویئر سائنسز آپ کے مائنڈ کے اور آپ کے بیہیویئرس کے ٹیمپریچر کو بھی کنٹرول. دیکھیں آج سے کافی سال پہلے ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی پاکستان سے ایک ٹیکسٹ میسج کرے گا اور وہ ودن سیکنڈز جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھے کسی شخص کو موصول ہوگا اور فوراً ہی جواب بھی آ جائے گا. آج ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے ہیں بڑا ایزیلی کہ آپ اپنے بیڈ روم کے جو ایئر کنڈیشن ہے اس کا ٹیمپریچر کسی دوسرے جگہ پہ بیٹھ کے کنٹرول کر سکتے ہیں ایک ایپ کے تھرو. سو اس کا مطلب ہے کہ سائنس بہت زیادہ ہماری زندگی کے اندر شامل ہوتی جا رہی ہے. اور اب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں ٹریول کرتے ہوئے زیادہ گوگل میپ کو فالو کرنے لگتے ہیں. لاسٹ میرا وزٹ امریکہ کا تھا تو اس میں جو ہمارے ہوسٹ تھے ان کے ساتھ میں ایک جگہ سے ہوٹل سے ہم لوگ گھر واپس آ رہے تھے, سو رستے میں وہ میپ کو فالو کر رہی تھی اور یہ ان کا کوئی روٹین تھا. اور درمیان میں ایک ایسا کوئی برج تھا جس کے اوپر 3 دفعہ ہم نے ڈرائیو کیا اور وہ میپ جو تھی وہ خاتون غلط بتا رہی تھی اور وہ بھی اس کو کمپلیٹلی فالو کرتی جا رہی تھی. اور 3 دفعہ کے بعد اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا اپنا ججمنٹ بھی یوز کرنا چاہیے کہ یہ کیوں میں بار بار اسی برج کے اوپر سے گزر رہی ہوں جبکہ مجھے ایک ڈفرینٹ روٹ اپنانے کی ضرورت ہے. اینڈ دین شی شیئرڈ ود می کہ ایکچولی ہم لوگ اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اب ہم رستے یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے جو کہ ہم پہلے کرتے تھے, اور اب ہم اس میپ کو فالو کر کے ہر جگہ جہاں پہ پہنچنا ہوتا ہے اب بغیر کسی سے پوچھے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. لیکن میپ کی تھوڑی سی غلط ڈائریکشن سے آپ کی زندگی کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے. سو یہاں پر بھی اب یہ سہولت جو ہے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں. میرے ہسبینڈ خاص طور پہ بہت فالو کرتے ہیں اس کو کہ کوئی نہ کوئی جگہ جب بھی ہم نے کہیں جانا ہو تو وہ میپ آن کر لیں گے اور وہ ساتھ ساتھ بولتی جا رہی ہے اور وہ ساتھ ساتھ ڈرائیور کو گائیڈ کرتے جا رہے ہیں. بالکل. اب تو جو یلو کیبس ہیں جو کہ اوبر ہے, کریم ہے, وہ سارے یہ لوگ فالو کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سائنس جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں انٹریگ کرتی جا رہی ہے اور جس سے ہمیں آسانیاں بھی بہت ساری میسر ہیں. سو ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی جب ہم سائنسی اصولوں کو اپناتے ہیں تو ہماری زندگی میں آسانیاں ہی پیدا ہوتی ہیں. اچھا, ایک بہت ہی مزیدار سا میں آپ کے ساتھ پروورب پھر سے شیئر کروں گی شادی کے بارے میں, اور میں چاہوں گی کہ اس کی بھی حقیقت ذرا کھل کے بیان کی جائے. کہتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ موتی چور کا لڈو ہے, اور جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے. اب اتنا مزیدار موتی چور کا لڈو جب کوئی کھانے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ واقعی بہت مزے, یعنی شادی ایک بڑا ہی فینٹسائز کرنے والا ریلیشن ہوتا ہے
لیکن جیسے ہی اس فینٹیسی ورلڈ میں کوئی قدم رکھتا ہے کچھ ہی دن وہ اس فینٹیسی میں رہتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ لڈو کا ذائقہ جو ہے وہ اتنا بدمزہ ہو جاتا ہے کہ نہ وہ لڈو نگلا جاتا ہے نہ اگلا جاتا ہے, اور انسان ایک بڑی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, ایسے کون سے جھٹکے ہیں جو شادی کو لگتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لڈو جو ہے وہ بدمزہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, شادی کو فینٹیسائز کرنے کے حوالے سے ہمیں بہت بچپن میں ہی بتایا جاتا ہے کہ جب تم بڑی ہوگی ایک سفید گھوڑے پہ بیٹھ کے کوئی بندہ آئے گا اور وہ تمہیں لے جائے گا, اور پھر زندگی جو ہے وہ بہترین اور پریوں جیسی کہانیاں جو ہیں وہ ہم سنتے ہیں کہ ایسی تمہاری زندگی ہوگی. کیونکہ ہر فیری ٹیل کے اینڈ میں آخری جملہ یہی ہوتا تھا کہ پھر شہزادہ شہزادی کی شادی ہو گئی اور سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے. لیکن جب ہم ان فیری ٹیلز کو بھی زیادہ کلوزلی آبزرو کریں تو ان کے اندر بھی بہت مشکلات ہوتی ہیں کہ کوئی ایک جن جو ہے وہ پری کو اٹھا کے لے جاتا ہے یا شہزادی کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس کو بند کر دیتا ہے, اور پھر شہزادہ اسٹرگل کرتا 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 اس جگہ تک پہنچتا ہے, ایونچولی اس کو وہ آزاد کروانے میں کامیاب ہوتا ہے. شادی سے پہلے کی باتیں ہیں. شادی جب ہماری ہوتی ہے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اب زندگی بہت زبردست ہو جائے گی اور کوئی مسئلہ مسائل نہیں آئے گا, جبکہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی ایک میریٹل ریلیشن شپ کے اندر جاتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد جو ہنی مون پیریڈ ہے وہ ہمارا فیڈ اوے جب ہوتا ہے, جس کا پریسائسلی پیریڈ 3 سے 6 منتھ کا ہے, اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کانشیسلی نہیں کرتے تو ود ان 3 to 6 منتھ آپ کا ہنی مون پیریڈ جب فیڈ اوے ہوتا ہے تو پھر زندگی کی حقیقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے نظر آنا شروع ہوتی ہے. شادی ایک ڈیولپمنٹل ریلیشن شپ ہے جو پہلے درجے پہ شروع ہوا, تھوڑے عرصے کے بعد دوسرے درجے میں جائے گا, یعنی آپ اس بندے کے ساتھ اچھے طریقے سے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں ایک نئے گھر کے اندر. شروع میں آپ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا تم لائٹ آف کر کے سوتی ہو, میں تو ڈم لائٹ جلا کے سوتا ہوں, یا میں تو پوری لائٹ جلا کے سوتا ہوں. اچھا تم ایک تکیہ لے کے سوتی ہو, میں تو 2 تکیے لے کے سوتا ہوں. سو شادی کا شروع کا پیریڈ جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کا ہوتا ہے ایک دوسرے کا, اور آپ بہت ساری ایسی چیزوں سے واقف ہوتے ہیں دونوں کی جو کہ پہلے شادی سے پہلے آپ نہیں ہوتے, چاہے آپ لو میرج کے تھرو شادی کے رشتے میں آئیں, چاہے آپ ارینج میرج کے تھرو آئیں, چاہے آپ کی منگنی کچھ عرصہ رہی ہو اور آپ نے یہ ایکسپلوریشن کا فیز کچھ نہ کچھ پہلے ہی پروو کیا اور آپ اس کے بعد ایک رشتے میں آتے ہیں. لیکن شادی کے جو فرسٹ 3 to 6 منتھ ہیں یہ ایک دوسرے کو ایکسپلور کرنا, اس کی عادات کو ایکسپلور کرنا, آئی لو یو, آئی مس یو کے میسیجز ایک دوسرے کو بھیجنا, بار بار کال کرنا, کال کا انتظار کرنا, یہ سارا ہنی مون پیریڈ ہے. ہنی مون پیریڈ جب اوور ہوتا ہے تو پھر آپ اس گھر کے جو دوسرے افراد خانہ ہیں ان کے ساتھ بھی رشتہ بنانے کی طرف جاتے ہیں یا سوچنا سیریسلی شروع کرتے ہیں. پہلے آپ کو لگتا ہے کہ بس یہی ایک بندہ ہے جس کے ساتھ گھر کے اندر آپ کا رشتہ ہے, باقی جو ہیں وہ غیر اہم لوگ ہیں. لیکن آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر اہم نہیں, یہ بھی بہت اہم لوگ ہیں آپ کی زندگی کے اندر. سو ان کے ساتھ بھی آپ رشتہ استوار کرتے ہیں. پھر ایک سٹیج آتی ہے جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں اور بچہ جو ہے اس کی آمد ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی نئے بچے کی جو آمد ہے اس کی نگہداشت خاص طور پہ جب آپ کو کرنا پڑتی ہے تو تب بھی کافی سٹریس آتا ہے. پھر شادی کے بعد کچھ خواتین جو ہے وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں سے بھی گزرتی ہیں. سو ڈپریشن بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ آگے آپ کی زندگی میں آئے گا, جہاں پہ موڈ کرینکی ہوگا, ہسبینڈ کا موڈ کرینکی ہوگا, تو آپ کو وہاں پہ اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے. تیسری ایک چیز جو کہ شادی کے دوران جب ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو فائنینشیل ایشوز بھی آتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے روپے پیسے کی اگر کمی ہے, یا ہسبینڈ کہتا ہے کہ تم بہت فضول خرچ ہو, میں بہت کفایت شار ہوں, یا بیوی کہتی ہے کہ تمہیں کفایت شاری کرنی چاہیے یا تمہیں زیادہ کمانے کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہمارے اخراجات جو ہیں وہ جو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم پہلے سے ہی کچھ کرنے کی طرف جا لیں. سو بعض اوقات ہسبینڈ کی جاب چلی جاتی ہے, یا اگر وائف بھی کام کر رہی ہے تو اس کی جاب بھی چلی جاتی ہے. سو یہ اسٹریسز بھی لائف کے اندر آپ کو دیکھنا پڑتے ہیں. اسی طرح سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے خوابوں کو جو چیز کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے زندگی کی دوڑ میں شامل ہونا پڑتا ہے. سو یہ بھی ایک بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جو کہ شادی کے بعد لوگوں کی زندگیوں میں آتا ہے. سو یہ سارے وہ چیدہ مسائل ہیں. اسی طرح سے سسرال والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں خرابی جو ہے وہ پیدا ہونے لگتی ہے, کیونکہ جب بھی کوئی بچی بیاہ کے کسی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو شروع میں اس کے ساتھ بڑا VIP پروٹوکول اس کو دیا جاتا ہے شادی کے دنوں میں اور شروع کے دنوں میں. اس کے بعد اس کے ساتھ سیکنڈ گریڈ سٹیزن کا سلوک کیا جاتا ہے, اور اس کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تم اس گھر میں جو ہے وہ آ تو گئی ہو لیکن تمہارا درجہ دوسرا ہے. ہم سارے لوگ جو ہیں وہ اس گھر کے فرسٹ گریڈ سٹیزن ہیں اور تم جو ہو وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہو.
दूसरी तरफ जब बच्चियां हैं वो देखती हैं शादी के शुरू में और बाद में भी वो अक्सर ये कहती हैं कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे ऐसा होता है, यानी वो अपने आप को उस घर का हिस्सा समझने की बजाय पीछे वाले घर का हिस्सा ही समझ रही होती हैं, अल्दो के वो उसका हिस्सा होती हैं, लेकिन अब उन्हें यहाँ पर नई चीज़ों को, नए रिश्तों को भी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। जब वो बात बात में बार बार कहती हैं कि मेरे भाई ऐसे करते थे, मेरी अम्मी ऐसे करती थी, मेरे घर में तो ऐसा होता था, हम तो सारे बड़े फ्रेंडली रहते थे, आप तो बड़े कंजर्वेटिव हैं, या हम बड़े कंजर्वेटिव थे तो आप बड़े फ्रेंडली हैं, इस तरह की बातचीत जब आप करते हैं दूसरे से तो दूसरा भी समझता है कि ये हर चीज में हमारे साथ कुछ कंपैरिजन के अंदर लगी रहती है। सो ये मसले मसाइल हैं जो कि शादी के बाद आपको दरपेश होने वाले हैं। अगर आप पहले से ही इन चीजों पे काम करने की तरफ जाएंगी या जाएंगे तो आप एक अच्छा रिश्ता बनाने की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या मैं अगर इसमें आगे आपसे ये पूछूं कि लड़कियां ऐसा क्या करें, क्योंकि ज़्यादा बोझ देखने में नज़र यही आता है कि लड़कियों पे पड़ता है, क्योंकि उनकी पूरी टोटल लाइफ का सिनेरियो ही चेंज हो जाता है, और घर चेंज, फैमिली ओरिएंटेशन चेंज, उसका रोल चेंज, और तो फिर लड़कियों को ऐसा क्या करना चाहिए कि शादी बेहतरीन अंदाज में निभा सके? देखिए, एक तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो भी हैप्पीली मैरिड कपल होते हैं, दो रवैये हैं बुनियादी तौर पे जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या आपके रिश्ते में ये दो रवैये हैं। अगर हैं तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी खुशगवार आगे गुजरने वाली है, और अगर ये दोनों रवैये नहीं हैं तो इन दोनों रवैयों को डेवलप करने की ज़रूरत है। नंबर 1 तो ये है कि जो भी हैप्पीली मैरिड कपल हैं वो एक नेगेटिव इंटरेक्शन या एक नेगेटिव बातचीत के नतीजे में 5 पॉजिटिव बातें करने का उनके अंदर रुझान होता है। यानी अगर एक किसी चीज को नफी करेंगे तो 5 बातें मानने की तरफ भी वो जाएंगे। दूसरा एक रवैया जो ऐसे कपल्स के अंदर होता है जो हैप्पीली मैरिड होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट को बड़े अच्छे अंदाज से निपटाना जानते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से मुराद है कि जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका आपस में होता है या आप किसी और चीज की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, दूसरा पार्टनर किसी और चीज की तरफ जाना चाह रहा होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे अच्छे तरीके से निपटाते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं निपटाते तो इससे आपकी मैरिज जो है वो खराब होने की तरफ जाएगी। पहले जिस रवैये की मैंने बात की तो रिसर्च ये भी बताती है कि जिन लोगों का रिश्ता खराब होता है, वक्त के साथ साथ खराब होने वाला होता है और आगे चल के बाद डाइवोर्स तक जाएगी, ये वो लोग हैं जो कि एक मनफी बात के जवाब में एक ही मुस्बत बात करते हैं, या फिर 0.8% मुस्बत बात करते हैं और 1% जो है वो मनफी बातचीत करने की तरफ जाते हैं। दूसरा रवैया जो कि ऐसे कपल्स में जिनकी शादी खराब होने की तरफ जाएगी कि वो कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, वो लड़ाई झगड़ा करने की तरफ जाएंगे, बातचीत को खराब करने की तरफ जाएंगे। सो ये दो रवैये हैं जो कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी मैरिज जो है वो कितनी आगे चल के शानदार होगी या आगे चल के कितनी बदमजा होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे रवैये हैं जो कि लड़की है या लड़का है, दोनों कोई भी हैं, उन्हें देखना चाहिए कि मैरिज इन रवैयों के साथ नहीं चलेगी। इन रवैयों को हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप किलर्स हैं जो कि आपके रिश्ते को खत्म करने की तरफ जाते हैं। इनमें से 4 बिहेवियर हैं जो कि हम ऑब्जर्व अपने अंदर कर सकते हैं। नंबर 1, क्रिटिसिज्म, कि क्रिटिसाइज अपने जीवन साथी को कभी भी नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज करने से या तनकीद करने से मुराद मेरी ये है कि बाज़ खवातीन ने कोई रिक्वेस्ट करनी होती है तो वो भी तनकीद के जुमरे में आके करती हैं कि आप तो मुझे कभी शॉपिंग पे नहीं लेके गए, हालांकि वो चाह रही होती हैं कि उनका हस्बैंड शॉपिंग पे लेकर जाए। सो उन्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे शॉपिंग पे लेकर चलेंगे, या मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ कुछ कपड़ों की खरीदारी करूँ, या मुझे कोई जूता लेना है तो आप मेरे साथ चलें। सो तनकीद जो है कि हमेशा तुम ऐसा ही करते हो। जो रिसेंट उसका बुरा रवैया है वो कहेंगे तुमने तो कभी मुझे टाइम दिया ही नहीं, तुम्हें तो कभी मेरी परवाह ही नहीं की। सो इस तरह की जो स्टेटमेंट जब आप बोलते हैं तो आप अपने जीवन साथी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी आप पूरी हिस्ट्री जोड़ देते हैं किसी एक जेस्चर के साथ। सो क्रिटिसाइज कभी भी अपने जीवन साथी को नहीं करना चाहिए। आप तनकीद वहां पे करते हैं जहां पे आपको किसी की इस्लाह मकसूद होती है। जो पार्टनरशिप है, मैरिटल पार्टनरशिप है, ये इस्लाह का रिश्ता नहीं है। तो जब ये इस्लाह का रिश्ता नहीं है तो एक दूसरे पे तनकीद मत करें। आप हेल्दी कंप्लेंट कर सकते हैं अपने जीवन साथी से। इसके अलावा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बजाय कि आप तनकीद करने की तरफ जाएं। सो पहला रवैया है कि तनकीद कभी भी अपने जीवन साथी पे ना करें। दूसरा रवैया है डिफेंसिव मत हो। डिफेंसिव होने से मुराद है कि आप क्रॉस कंप्लेनिंग की तरफ जाते हैं कि फर्ज करें एक बंदा आपसे बात करता है कि तुमने मेरी इस बात पे तवज्जो नहीं दी, तो दूसरा पार्टनर उस बात को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के बजाय
یہ کہتا ہے کہ تم نے بھی تو فلان ٹائم پہ میرے ساتھ یہ کیا تھا، یا اپنی کوئی صفائی پیش کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا صفائی پیش کرنا شروع ہو جانا، یا پھر رونا شروع کر دینا. خواتین میں یہ کافی عادت ہے کہ جیسے ہی کوئی ہارٹ ٹاک ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان میں تو خاتون تیسرے چوتھے فکرے پہ رونا شروع کر دیتی ہے. اس سے جو ہسبینڈ ہے وہ انائے ہوتا ہے کہ میں جب بھی بات کرنے لگتا ہوں تم فوراً رونا شروع کر دیتی ہو، اور وہ بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے. سو پہلا رویہ کرٹیسائز نہیں کرنا. دوسرا رویہ ہے کہ آپ کو ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں. ڈیفینسو ہونے کی بجائے آپ ذمہ داری لیں کہ یہ پرابلم اگر ہے تو آپ کیسے اس کو سالو کر سکتی ہیں، یا پھر آپ ان سے بات چیت کرنے کی طرف جائیں اور جو کانفلکٹ ہے ایکچولی اس کو ریزالو کریں. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی ہے، ڈیفینسو ہونے کی بجائے اپنی غلطی کو مان لیں اور اپالوجی کر لیں. اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. سو تنقید نہیں کرنی، ڈیفینسو نہیں ہونا. تیسرا ایک اہم رویہ جو کہ اکثر جیون ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں کہ کنٹیمپٹ کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں ایک دوسرے کی. اور خاص طور پہ جب لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایسی بری بری باتیں بھی کہتے ہیں ایک دوسرے سے جو کہ ان کے رشتے میں ان کی باز گشت بہت دور تک سنائی دیتی ہے. نہ صرف یہ کہ ان کی کنٹمپٹمنٹ ہوتی بلکہ ان کے پیچھے خاندانوں کے اوپر بھی کیچڑ اچھالا جاتا ہے کہ تمہاری تو امی ایسی ہیں، یا تمہاری تو تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے، اگر تربیت ہوتی تو آج تم یہ باتیں تو میرے ساتھ نہ کر رہی ہوتی. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. توہین سے ہمیں تھوڑا ہاتھ پیچھے ہی رکھنا چاہیے. اور توہین سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو برے برے ناموں سے بلائیں، یا آپ فزیکل باڈی کے ساتھ ایسے جیسچر شو کریں جو کہ لگے کہ میں تو تمہاری بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی، جیسے آئیز رول کرنا یا کندھے اچکانا کہ تم جو بھی کہہ رہے ہو آئی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ. سو یہ ساری چیزیں ہیں توہین کے زمرے میں آتی ہیں. اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرتے رہنے کی ضرورت ہے. چوتھا ایک رویہ ہے جس کو کہتے ہیں سٹون وال. سٹون وال سے مراد ہے کہ آپ کا جیون ساتھی کچھ بھی آپ سے کہتا ہے اچھا یا برا، آپ نہ تو اپنی فزیکل باڈی لینگویج کے تھرو کوئی اس کو ہاں نہ میں جواب دیتے ہیں، نہ ہی آپ منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی یا بری لگی، اور آپ بالکل ایک سٹون وال کی طرح بیہیو کرتے ہیں کہ آپ پہ اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہے، نہ مثبت نہ ہی منفی. سو یہ سٹون وال یا سائلنس میں چلے جانا یہ بھی آپ کے ریلیشن شپ کو خطرے میں ڈالتا ہے. یہ کوئی 20 رویے نہیں ہے جن کی میں نے بات کی، یہ گن کے صرف 4 رویے ہیں کہ ان رویوں سے اگر آپ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں اور چیزوں کو بہتر طریقے سے کرنے کی طرف جائیں تو آپ اپنے رشتے کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزیدار بنا سکتے ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ کرٹیسائز مت کریں اپنے جیون ساتھی کو، ڈیفینسو نہ ہو ان سے بات چیت کرتے ہوئے. تیسری چیز ہے کہ کنٹیمپٹ مت کریں، توہین مت کریں کسی بھی طریقے سے. اور چوتھی چیز ہے کہ سائلنس میں نہ جائیں، ہمیشہ بات چیت کرنے کی طرف جائیں. اگر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تب بھی اس کو بیان کر دیں، جو اچھی لگتی ہے اس کو بھی بیان کریں. سٹون والنگ جو ہے اس کی طرف نہ جائیں. یہ 4 رویے ہیں جو کہ ریلیشن شپ کے ڈوز ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے. کون سے رویے شادی کو شاندار بنا دیتے ہیں، خوشگوار؟ دیکھیں 5 ایسے رویے ہیں جن کے اوپر جو کپل ہیں انہیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس سے زندگی میں کچھ بہتر جو ہے چیزوں کی طرف وہ جانا شروع کر دیں گے اور ان کا آپس کا جو رشتہ ہے وہ ایوالو کرنا شروع کر دے گا ٹورڈ سم تھنگ گڈ. پہلا رویہ ہے کہ کانفلکٹ کو اچھے طریقے سے ریزالو کرنا سیکھیں. کانفلکٹ کو اچھے طریقے سے ریزالو کرنے سے مراد ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسے نقطے پہ بات کرنا چاہیں جو آپ کے خیال میں آپ کا جیون ساتھی اس سے ڈس ایگری کرے گا یا اچھا نہیں لگے گا تو ہمیشہ اس کا ایک سافٹن سٹارٹ کریں. سافٹن سٹارٹ سے مراد ہے کہ کائنڈ ورڈز یوز کریں، اس کے اندر کوئی ریکویسٹ کا ایلیمنٹ رکھیں، کوئی ایموشنل اپیل کرنے کی طرف جائیں. سو اس طرح کی بات چیت اگر آپ کریں گے تو آپ وہاں سے کوئی مثبت جواب جو ہے وہ لے سکتے ہیں. بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ دونوں اگری نہیں کر سکتے تو اگریمنٹ جو ہے وہ فوری اگر نہیں ہوتا تو تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا آپس میں جب آپ اس گفتگو کو ختم کریں تو آپ کو اسٹرینتھ یہ ملنی چاہیے کہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ 10 ٹائمز اوپر چلا گیا ہے. کیونکہ جب بھی آپ ایک کانفلکٹ کوئی نہیں ریزالو کر سکتے تو آپ کے خیال میں وہ کوئی ایک کانفلکٹ ہوتا ہے جبکہ وہ رشتے میں 10 درجے آپ کو نیچے لے جاتا ہے. اور جب بھی آپ کوئی کانفلکٹ ریزالو کرتے ہیں تو وہ 1 درجہ اوپر نہیں لے کر جاتا، وہ کوئی رشتے میں 10 درجے آپ کو اوپر لے کر جاتا ہے. یہ ایک الٹی ٹرائی اینگل بنتی ہے. ٹھیک. سو ہمیشہ ایگریمنٹ کی طرف جائیں. ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کچھ پارٹ سے ایگری کر سکیں، زیادہ پارٹ سے نہ کر سکے تو یہ بات کر لیں کہ اس سے میں ایگری کرتی ہوں،
اس پہ ہمیں ابھی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. ہم کل اس موضوع پہ بات کر لیں گے. جب بھی کانفلکٹ ریزالو کرنا چاہیں تو اسے ایک سٹنگ میں ریزالو کرنے کی طرف نہ جائیں, 6 گھنٹے ریزالو نہ کرنے بیٹھے رہیں, بلکہ ٹائم مقرر کر لیں کہ میں نے اس کے اوپر آدھا گھنٹہ بات کرنی ہے. جو بھی فروٹفل بات ہوئی اس کے بعد میں نے اس کو کل کے اوپر ڈال دینا ہے کہ کل فلاں ٹائم پہ یا 2 دن کے بعد اس پہ بات کریں گے. اینڈ مین وائل ہم سوچ بچار کریں گے. سو کوئی ون ون دونوں پارٹنرز کے لیے نکالنی چاہیے. اس میں وننگ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. جب بھی آپ ایک رشتے میں ہوتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں ون کر جاؤں دوسرا جو ہے وہ ہار جائے. جب بھی آپ ہمیشہ وننگ کو سوچتے ہیں تو صرف آپ نہیں جیتتے بلکہ دوسری طرف رشتہ آپ کا ہار جاتا ہے. سو اس رشتے پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو بھی کانفلکٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جو رشتہ آپ آپس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ آپ اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے نتیجے میں کہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں. تیسری چیز اہم, ہمیشہ اپنے جیون ساتھی کے بارے میں خیال رکھا کریں کہ وہ ایک اچھا ریزنیبل پرسن ہے اور اس کا احترام جو ہے وہ دل سے کرنے کی ضرورت ہے, پیار بھی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ ایک رشتے کے اندر ہیں. سو پہلا ہے کہ جب بھی بات چیت کوئی منفی ہو, کوئی ایسا پوائنٹ جو کہ ٹچی ہے یا ٹرکی ہے, تو ہمیشہ اچھے لفظوں کے اندر بات چیت کرنے کی طرف جائیں, اپنی باڈی لینگویج کو اچھا رکھیں. اور آپ کا مقصد جیتنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کانفلکٹ کو اچھے طریقے سے ریزالو کرنا ہونا چاہیے جس میں دونوں کی فتح ہو, دونوں ہی ول کریں, جس میں رشتہ جیتے آپ کا. آپ ہارے نہیں بلکہ آپ کا رشتہ جو ہے وہ جیتنے کی طرف جائے. اس میں اگر بات چیت میں سب سے اہم ایلیمنٹ جو مجھے نظر آتا ہے کہ اس قسم کی بات چیت جب ہم نے کسی سے کرنی ہے جہاں ہم اختلاف بھی رکھ رہے تو اور بھی زیادہ ضرورت اس بات کی ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کو رسپیکٹ کے ساتھ بات چیت کریں. دیکھیں آپ اپنی گفتگو میں 3 میجیکل ورڈ ضرور ایڈ کر لیں. جس بھی رشتے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, خاص طور پہ جب ہم میاں بیوی کی بات کرتے ہیں, پلیز, تھینک یو, سوری, یہ 3 میجیکل ورڈ ہیں جو کہ اگر آپ اس رشتے میں ایڈ کر لیں گے, اور چوتھا آئی لو یو ہو سکتا ہے, آئی مس یو ہو سکتا ہے, اگر آپ ایڈ کر لیں گے تو آپ کا رشتہ جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری کی طرف ہی مائل رہے گا. زیادہ پرابلم تب آتی ہے جب ہم کانفلکٹ میں جاتے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ مائی وے یا ہائی وے ہی ہوگا, یعنی یا تو میری بات مانی جائے گی یا پھر کوئی ایسی بات مانی جائے گی جو کہ مجھے ہی پسند ہوگی, دوسرے کی اس میں کوئی رائے آپ نہیں لیں گے. تو یہ ایک لوز لوز ڈیل ہے, یہ آپ کے رشتے کو ہرانے کی طرف آپ پہلا قدم رکھ رہے ہیں. لیکن جب آپ اس طریقے سے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کسی کانفلکٹ میں اسٹیپ ان کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ میں نے ڈسکس کرنا ہے اور مسئلہ مجھ سے نتھی نہیں ہے, مسئلہ ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے اور اس میں میں نے دیکھنا ہے کہ بہتری کیا آ سکتی ہے, کیا چیز میرے اور میرے پارٹنر کے لیے مثبت ہے جو کہ ہم دونوں ایگری کرنا چاہیں گے. یا جب آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو اوپن کر کے ایکسپلور کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ایک اور حل نکل آئے جو آپ دونوں کی سچویشن کے مطابق آپ کو زیادہ بہتر سوٹ کرتا ہو. سو آپ اس کی طرف بھی ضرور جا سکتے ہیں, لیکن کانفلکٹ کو ہمیشہ اچھے لفظوں کے ساتھ بیان کرنا سیکھیں, مثبت کمپلیننگ کی طرف جائیں اور ہیلدی بات چیت کی طرف جائیں. آپ کا مقصد بنیادی یہ ہونا چاہیے کہ یہ رشتہ میرا جیتنا چاہیے. اس سے دوسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرننگ ٹورڈز یور پارٹنر, یعنی اپنا رخ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے پارٹنر کی طرف ہی رکھیں اور اسی کی طرف جھکاؤ بھی آپ کا ہونا چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ریلیشن شپ میں, خاص طور پہ میریٹل ریلیشن شپ میں ایموشنل بڈز ہوتی ہیں. ایموشنل بڈز سے میری مراد ہے جس کے دوران کوئی ایک جیون ساتھی اپنے دوسرے ساتھی سے افیکشن لینے کی کوشش کرتا ہے, اٹینشن بعض اوقات لینے کی کوشش کرتا ہے, بعض اوقات کوئی فیور لینے کی کوشش کرتا ہے, یا بعض اوقات کوئی ایڈوائس دینے کی کوشش کرتا ہے. سو یہ ایموشنل بڈز ہیں جو کہ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ہم ہر ٹائم کنیکٹڈ فیل کرنا چاہتے ہیں, ہم جڑے رہنا چاہتے ہیں ہر ٹائم, چاہے وہ تھرو فون ہو, چاہے وہ تھرو ٹیکسٹ میسیجز ہو. ایک بڑی سادہ سی بات آپ انڈرسٹینڈ بڑا ایزیلی کر لیں گے کہ یہ کنیکشن کا فیلنگ ہے جس کے بعد فوراً شادی کے بعد لڑکیاں اپنا نام بدلنے کی طرف بھی جاتی ہیں, اور بعض اوقات ہسبینڈ انہیں کہتا ہے کہ تم اپنے نام کے ساتھ جو میرا سر نیم ہے وہ ایڈ کرو تاکہ وہ فیل کر سکے کہ وہ آپ سے بلونگ کرتا ہے. وہ سینس آف بلونگنگ کی وجہ سے آپ کو اس طرح کہتا ہے. اور بعض اوقات لڑکیوں کے اندر بڑا یہ ہوتا ہے کہ شادی کے فوراً بعد وہ اپنا نام چینج کرنے کی طرف جائیں گی, اپنے ہسبینڈ کا نام لگائیں گی تاکہ وہ فیل کر سکیں کہ وہ اس بندے کے توسط سے اب پہچانی جانا چاہتی ہیں. یہ ایک سینس آف کنیکٹڈنیس ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے جڑے رہنا چاہتے ہیں.
سو ٹرننگ ٹوورڈز یور پارٹنر سے مراد ہے کہ اپنے پارٹنر کو اسمائل کے ساتھ جب بھی دیکھیں اسمائل پاس کریں, کبھی کوئی فیور دیں اس کو, کبھی کوئی اس سے فیور لیں. جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں آپ ایک دوسرے کے لیے بغیر ریکویسٹ کے کر سکتے ہیں. فرض کریں آپ کا ہسبینڈ گھر واپس آتا ہے تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹینس ہے تو آپ اسے پوچھیں کہ اس کا دن کیسا گزرا, کیا اسے کوئی پریشانی ہے. اگر پریشانی وہ کہتا ہے کہ ہاں پریشانی ہے, تو بجائے آپ پریشانی کیا ہے پوچھنے کے بجائے میں کیا ایسا کروں آپ کے لیے تاکہ آپ تھوڑا کمفرٹیبل فیل کریں, آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں. بچے ہیں اگر تو میں بچوں کو دوسرے کمرے میں لے جاتی ہوں تاکہ آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں, یا آپ کو چائے چاہیے, کافی چاہیے, پانی چاہیے, یا میں کچھ آپ کے لیے کھانے کے لیے بنا دوں, یا میں کپڑے آپ کے رکھ دیتی ہوں باتھ روم میں, اگر آپ بات لے لیں تو آپ ہو سکتا ہے زیادہ بہتر فیل کریں. سو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ایموشنل بٹس جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی طرف بھیجیں, اور جب وہاں سے آتی ہیں کہ آپ کا ہسبینڈ ٹائم آپ کا چاہتا ہے اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو کچن میں کافی بزی ہوں, میں تو فلاں بندے کو سنبھال رہی ہوں, یا میں گھر پہ مہمان آئے ہیں اور آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں, تو آپ ہر وقت مہمانوں میں ہی بیٹھی رہنا پسند کر رہی ہیں بجائے کہ آپ ہر آدھے گھنٹے کے بعد آ کے اپنے ہسبینڈ سے بھی کوئی ایک آدھ بات کر لیں, جس سے وہ سینس آف بلونگنگ یا سینس آف کنیکشن جو ہے وہ مینٹین رہ سکے. سو اپنا جھکاؤ اپنے ہسبینڈ کی طرف رکھیں. یہ بڑی اہم بات ہے, میں چاہتی ہوں اس پہ آپ ذرا سا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو, کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو رشتہ ہمارے بالکل قریب ہوتا ہے ہم سم ٹائم اس کو فار گرانٹیڈ لے کے ہم ایسے رشتے نبھانے کی طرف زیادہ جاتے ہیں جن سے ہم نے کبھی کبھی ملنا ہے. تو اس میں کیا اچھا, یہ جو ایموشنل بٹس کی میں نے بات کی, تو بعض اوقات وائفز جو ہیں وہ ان ایموشنل بٹس کو اگنور کرتی ہیں اس وجہ سے کہ میں مصروف بہت ہوں, مجھے گھر میں بیسیوں کام ہے, اب میں ہر وقت تو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی, یا میں ہر وقت تو آپ کے ٹیکسٹ کا جواب نہیں دے سکتی, یا وہاں سے میسج آیا تو آپ نے اگنور کر دیا کہ کوئی بات نہیں دوبارہ کر لیں گے, یا رات کو بات ہوگی تو بات ہو جائے گی. بعض اوقات وہ ان ایموشنل بٹس کو ریجیکٹ بھی کرتی ہیں کہ آگے سے ہاسٹیلٹی سے بات کرنا, کہ ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں تم تھوڑا ٹائم میرے ساتھ گزارو, تو وہ کہہ رہی ہے یہ کیا مصیبت ہے, گھر بھی دیکھوں, بچے بھی دیکھوں, آپ کے بھی اپنے نخرے ہیں. تو اس طرح کی بات چیت سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ کے رشتے کو ختم کرنے کی طرف جاتی ہیں. ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا رشتہ پہلے ہے, بچے اس کے بعد آتے ہیں. اسی طریقے سے جو گھر والے ہیں وہ بھی اس کے بعد آتے ہیں. ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا پرائمری رشتہ ہے, ہسبینڈ کے ساتھ رشتہ ہونے کی وجہ سے باقی لوگوں کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑتا ہے, چاہے وہ اولاد ہیں, وہ ان لاز ہیں, وہ کوئی فیملی فرینڈز ہیں, جو بھی ہیں, یہ سارے رشتے اس رشتے کے بعد ہیں. سو ٹاپ پرائورٹی میں وہ رشتہ آپ کا رہنا چاہیے, جس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ہی بس آپ بیٹھے رہیں کہ اتنا آپ ایک دوسرے کا کریں کہ آپ کا ہسبینڈ تنگ آنے لگے, یا وائف کا کریں اور وہ تنگ پڑنے لگے کہ کوئی بریدنگ سپیس نہیں ہے. لیکن آنا جانا لگا رہنا چاہیے کہ آپ دوسروں کی طرف بھی دیکھیں اور کچھ عرصے کے بعد آپ واپس کنیکٹ کر سکیں, پھر آپ کسی اور چیز کی طرف توجہ کریں, پھر آپ واپس کنیکٹ کر سکیں. سو یہ ٹرننگ ٹوورڈز یور ہسبینڈ جو ہے کہ ایموشنل بٹس کو ویلکم کریں, پازیٹیو جواب دیں, اور جب آپ لینڈ کریں ایموشنل بٹس کو تو آگے سے رسپانس بھی آپ کو ویسا ہی ملنے کی طرف جائے گا. یہ تو بہت اچھے ٹپس آپ نے ہمارے ناظرین کو دیے, بلکہ اس میں اگر اپنی رائے دوں تو یہ مجھے سے لگتا ہے کہ اور بھی زیادہ ضرورت اس چیز کی مجھے محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کو سیکھنا چاہیے, سائنسی طرز فکر اپنانا چاہیے, تاکہ اپنی زندگی کو چھوٹے چھوٹے ٹوسٹ دے کے وہ بڑی خوشگوار ماحول انجوائے کریں. اچھا, ہسبینڈس کے لیے ایک بڑا ہی زبردست ٹول ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے انفلوئنس کو بھی ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. کہ جب آپ ایک میریٹل ریلیشن شپ میں جاتے ہیں, دو لوگ ہیں, تو اب میرا خیال, میری سوچ, میرا یہ سوچنا, میرا یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمارے فیصلے, ہماری بہتری, ہمارا کوئی آپس میں آگے کچھ ہم نے اگر پلان کرنا ہے, کوئی پروجیکٹ ہے تو ہمارا پروجیکٹ, اس طرح کی بات چیت انیشیٹ کرنے کی طرف جانا چاہیے. لڑکوں کو شادی کے بعد خاص طور پہ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ لڑکے زیادہ پاور لینا پسند کرتے ہیں, بیکاز انہیں شروع سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے سربراہی کرنی ہے کنبے کی, جو کہ آگے چل کے آپ کریں گے, اس کے لیے آپ کمانے کی طرف جائیں تاکہ آپ کا کام کاج زیادہ بہتر ہو. سو لڑکوں کے اندر پاور کا ایلیمنٹ, انفلوئنس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے, جو کلچر بھی انہیں سکھاتا ہے اور کچھ وہ ان کی طبیعت کا حصہ بھی ہے. لیکن جب وہ شادی کے ایک رشتے میں جاتے ہیں تو وہ اپنی پاور کو چھوڑنا نہیں چاہتے, جبکہ یہاں پر لڑکوں کو چاہیے کہ پاور اگر وہ اپنی وائف کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, یعنی اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے
تو فیصلہ اکیلے کرنے کی بجائے وائف کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کر لیں تو کچھ پاور جب آپس میں شیئر کریں گے تو یہ رشتہ زیادہ بہتر ہوگا. زیادہ تر خواتین جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے انفلوئنس کو ایزیلی ایکسیپٹ کرتی ہیں بیکاز انہیں ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے میاں کی بات ماننی ہے, آپ نے گھر کو سنبھالنا ہے, گھر میں کوئی پرابلم بھی آ جائے گی تو کوئی بات نہیں, آپ نے ذمہ داری اٹھا لینی ہے. ویئر ایز ہسبینڈ جو ہیں وہ زیادہ اپنی وائف کا جو انفلوئنس ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے تھوڑے کتراتے ہیں. سو اگر وہ بھی خوش دلی سے ایکسیپٹ کرنے کی طرف جائیں گے تو وہ ایک اچھے رشتے کی بنیاد جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح رسپیکٹ کو بھی شیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر کے اندر رسپیکٹ صرف خامن کی نہیں ہوتی بلکہ بیوی کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ ہے جتنی کہ خامن کی ہے, اور یہ خامن کو دینی چاہیے اپنی بیوی کو, اور رشتوں کے سامنے شو کرنا چاہیے کہ میں اپنی بیوی کا احترام کرتا ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی بیوی کا غلام ہوں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس رشتے کی رسپیکٹ کرتا ہوں جس رشتے میں یہ میرے ساتھ ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے اہل خانہ یا فرینڈس کے سامنے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنی بیوی کو تھوڑا کریٹیسائز بھی کرتے ہیں, ڈس ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں, اور اس کا مطلب بیسیکلی یہ بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو میں کتنا ماچو ہوں, دیکھو میرا کتنا روب ہے, میری کتنی چلتی ہے. سو اس طرح کے فالس پرائڈ میں نہیں جانا چاہیے. دل سے اپنی بیوی کا احترام کریں. اگر آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے غلام ہو تو اس میں کہو کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک رشتہ شیئر کرتا ہوں, میں ان کا نگہبان ہوں, یہ میری رسپانسبلٹی ہے. سو آپ کو دوسروں کے سامنے بھی ان کا ویسے ہی احترام کرنا چاہیے جیسے آپ اکیلے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کا احترام جو ہے ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مردوں کو ذرا زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی بیوی کے انفلوئنس کو بالکل خوش دلی سے ویسے ہی ایکسیپٹ کریں جیسے اس رشتے کے بعد بیوی آپ کے انفلوئنس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. چوتھی ایک چیز ہے کہ رشتے کو خوشگوار بنانے کے لیے کوئی بڑی بڑی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے ایڈجسٹمنٹ کرنے کی طرف جائیں. چھوٹے چھوٹے ایڈجسٹمنٹ سے میری مراد ہے کہ کوئی ایسے ریچول ضرور اپنے بنا لیں جو کہ آپ کے لیے روٹین کی چیز ہو. جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی اینیورسریز بڑا دھوم دھڑکے کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ سلور جوبلی ہو گئی, گولڈن جوبلی ہو گئی, اور گولڈن جوبلی یا سلور جوبلی کو کرنے کے لیے وہ کافی قرضہ بھی بعض اوقات اٹھا لیتے ہیں اور پھر وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اور اس پہ بھی زیادہ جو ان کا فوکس ہوتا ہے وہ دکھاوا کرنے کا ہے بجائے کہ وہ آپس میں اپنے رشتے کو چیرش کرنے کی طرف جائیں. سو اس طرح کی چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسے ریچولز ہمیں ضرور رکھنے چاہیے میاں بیوی کو آپس میں جو کہ روٹین میں کر سکیں اور آپ کو اس کے کرنے کی عادت ہو جائے. آپ اس کو اگر نہ کریں تو آپ کو لگے کہ آپ کسی چیز کو مس کر رہی ہیں. یہ ریچولز ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کے ہسبینڈ جائیں تو بجائے آپ کچن میں مصروف رہیں, چیزیں اکٹھی کرنے میں مصروف رہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو اچھے طریقے سے گڈ بائی کہیں. اس کا کوئی جیسچر ہو سکتا ہے, آپ شیک ہینڈ کر سکتے ہیں, آپ گلے لگ سکتے ہیں, آپ انہیں نیچے تک چھوڑ کے گاڑی تک چھوڑ کے آ سکتے ہیں, یا آپ گیٹ تک انہیں جا کر خدا حافظ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے جب ہسبینڈ گھر پہ آتے ہیں تو کوئی 5-10 منٹ کا ٹائم ضرور اپنا اسپیسیفک رکھیں جو کہ آپ نے اس وقت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے. آپ انہیں اچھے طریقے سے ویلکم کر سکتے ہیں, آپ ان کو کپڑے نکال کے دے سکتے ہیں, ان کی چیزیں رکھنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں, ان سے کھانا وانا پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ پھر 5 سے 10 منٹ کے بعد اپنی جو روٹین کی مصروفیات ہیں آپ اس کے بعد اس میں ضم اپنے آپ کو کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. یعنی مختصر وقت دیں لیکن کوالٹی ٹائم. کوالٹی ٹائم سے مراد ہے کہ کچھ ریچول ضرور ہوں کہ آپ ایک دوسرے کو لو نوٹس لکھ کر بھیج سکتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں جو آپ جینونلی اپنے جیون ساتھی کے اندر ایڈمائر کرتے ہیں آپ وہ چھوٹے چھوٹے نوٹ لکھ کے رکھ سکتے ہیں. جیسے وائف کی ڈریسنگ ٹیبل پہ آپ رکھ سکتے ہیں یا ڈرار میں رکھ سکتے ہیں, یا جس چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ اس ایریا کی طرف جائیں گی آپ وہاں رکھ سکتے ہیں. وائف جو ہے چھوٹے چھوٹے لو نوٹس جو ہیں وہ ہسبینڈ کی جیب کے اندر رکھ سکتی ہیں جو کہ وہ آفس میں اگر کھول کر دیکھتے ہیں تو انہیں اچھا فیل ہوگا, یا ٹیکسٹ میسج کر سکتی ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جینون تعریف کریں ان کوالٹیز کی جو کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے اندر ایڈمائر کرتی ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کے اندر کوئی خوبی ہی نہیں ہے تو شادی کے اولین دنوں کو یاد کر لیں کہ آپ نے کیوں یہ رشتہ پسند کیا تھا اور اس رشتے میں جانے کی بنیادی وجہ کیا تھی. آپ اس کو ریکال کرتے ہوئے کوئی ایسی چیزیں لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے رشتے کے اندر دوبارہ سے تر و تازگی جو ہے وہ لانے کی طرف جا سکتی ہیں. پھر ریچول یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی ٹی وی کا پروگرام آپ اکٹھا دیکھتے ہیں, کوئی کھانا ہفتے کے اندر یا 10 دن کے بعد آپ باہر جا کر کھا لیتے ہیں, یا آپ کسی کافی کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ ایسے ریچول ہونے چاہیے جو کہ دونوں کو پتا ہو کہ یہ روٹین کی چیزیں ہیں, جو روٹین کے اندر ہوگی. اس کو کرنے کے لیے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ ریچول ودن 5 منٹس
या उससे भी लेस टाइम में आप कंप्लीट करने की तरफ जा सकती हैं। और वेलकम करना, लो कॉस्ट भी हो सकते हैं, लो कॉस्ट भी हो सकते हैं कि बड़ा गुलदस्ता देने की बजाय आपके गार्डन में कोई फूल खिला है वही आप अपने हस्बैंड को ऑफर कर दें, या हस्बैंड जो है वो वाइफ को ऑफर कर सकता है। छोटे से कागज पे आप एक अच्छा सा नोट लिखकर उन्हें दे सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, जेन्युइन तारीफ उनकी कर सकते हैं, आई लव यू, आई मिस यू लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं जो हस्बैंड की क्वालिटीज हैं कि वो काम करता है और आप उसको एडमायर करती हैं, ये आप सारी चीजें उन्हें लिखकर भेज सकती हैं। सो ये सारी चंद बातें हैं जो कि अगर आप अपनी रूटीन के अंदर शामिल रखेंगी तो आपका रिश्ता जो है वो तरोताज़ा रहेगा और आपकी उस तरोताज़गी की खुशबू जो है वो आप तक भी पहुंचती रहेगी।